السلام علیکم، بہت شکریہ میرے یوٹیوب چینل اسلامک سٹوریز اردو پر آنے کا۔ دوستو، آج میں آپ کے لیے ایک خاص اور دلچسپ واقعہ لے کر آیا ہوں جسے پڑھ کر مجھے بھی بہت حیرت ہوئی ہے کہ انسان کتنا لالچی اور خود غرض ہے۔ تو دوستو، واقعہ سنانے سے پہلے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل اسلامک سٹوریز اردو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو جلدی سے سبسکرائب کر لیں، اور تاکہ میرے آنے والی ہر ویڈیو آپ لوگوں کے پاس بر وقت پہنچ سکیں۔ دیکھیں دوستو، آپ کے ایک سبسکرائب سے آپ کا کچھ نہیں جاتا، لیکن ہماری حوصلہ افزائی ہو جاتی ہے۔ دوستو، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں 3 شخص تھے، ایک کوڑی کا مریض تھا، دوسرا اندھا تھا اور تیسرا گنجا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا امتحان لینے کا ارادہ کیا، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کے پاس ایک فرشتہ بھیجا۔ فرشتہ پہلے کوڑی کے مریض کے پاس آیا اور اس سے پوچھا کہ تمہیں سب سے زیادہ کیا چیز پسند ہے؟ اس نے جواب دیا، اچھا رنگ اور اچھی چمڑی، کیونکہ مجھے سے لوگ پرہیز کرتے ہیں۔ فرشتے نے اس پر اپنا ہاتھ پھیرا تو اس کی بیماری دور ہو گئی اور اس کا رنگ بھی خوبصورت ہو گیا اور چمڑی بھی اچھی ہو گئی۔ فرشتے نے پوچھا، کس طرح کا مال تم کو زیادہ پسند ہے؟ اس نے کہا، اونٹ۔ چنانچہ اسے حاملہ اونٹنی دی گئی اور کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس میں برکت دے گا۔ پھر فرشتے نے گنجے کے پاس آیا اور اس سے پوچھا، تمہیں کیا چیز پسند ہے؟ اس نے کہا، عمدہ بال اور موجودہ عیب میرا ختم ہو جائے، کیونکہ لوگ اس کی وجہ سے مجھ سے پرہیز کرتے ہیں اور نفرت کرتے ہیں۔ فرشتے نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور اس کا عیب بھی غائب ہو گیا، اور اس کے بجائے عمدہ بال اس کے سر پر آ گئے۔ فرشتے نے پوچھا، کس طرح کا مال تم پسند کرو گے؟ اس نے کہا، گائے۔ فرشتے نے اسے حاملہ گائے دے دی اور کہا کہ اللہ تعالیٰ اس میں برکت دے گا۔ پھر اندھے کے پاس فرشتہ آیا اور کہا، تمہیں کیا چیز پسند ہے؟ اس نے کہا، اللہ تعالیٰ نے مجھے آنکھوں کی روشنی دے دے تاکہ میں لوگوں کو دیکھ سکوں۔ فرشتے نے ہاتھ پھیرا اور اللہ تعالیٰ نے اس کی بینائی اسے واپس دے دی۔ پھر پوچھا، کس طرح کا مال تم پسند کرو گے؟ اس نے کہا، بکریاں۔ فرشتے نے اسے حاملہ بکری دے دی۔ پھر تینوں جانوروں، اونٹنی، گائے اور بکری کے بچے پیدا ہوئے، یہاں تک کہ کوڑی کے مریض کے اونٹنیوں سے اس کی وادی بھر گئی، گنجے کی گائے بیل سے اس کی بھی وادی بھر گئی، اور اندھے کی بکریوں سے بھی اس کی وادی بھر گئی۔ پھر دوبارہ فرشتہ اپنی اسی پہلی شکل میں کوڑی والے مریض کے پاس آیا اور کہا کہ میں ایک نہایت مسکین و فقیر آدمی ہوں، سفر کا تمام سامان و اسباب ختم ہو چکا ہے، اللہ تعالیٰ کے سوا اور کسی سے حاجت پوری ہونے کی امید نہیں، لیکن میں تم سے اسی ذات کا واسطہ دے کر جس نے تمہیں اچھا رنگ اور اچھا چمڑا اور مال عطا کیا، ایک اونٹنی کا سوال کرتا ہوں جس سے سفر کو پورا کر سکوں۔ اس نے فرشتے سے کہا، میرے ذمہ حقوق اور بہت ہیں۔ فرشتے نے کہا، غالباً میں تمہیں پہچانتا ہوں، کیا تمہیں کوڑ کی بیماری یاد نہیں جس کی وجہ سے لوگ تم سے گھن کھاتے تھے اور نفرت کرتے تھے؟ تم ایک فقیر و لاش تھے، پھر تمہیں اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں عطا کی۔ اس نے کہا، یہ ساری دولت میرے باپ دادا سے چلی آ رہی ہے۔ فرشتے نے کہا، اگر تم جھوٹے ہو تو اللہ تمہیں اپنی پہلی حالت پر لوٹا دے گا۔ پھر فرشتہ گنجے کے پاس آیا، اپنی اسی پہلی صورت میں آیا اور اس سے بھی یہ وہی درخواست کی جو اس نے کوڑی والے مریض سے کی۔ فرشتے نے کہا، اگر تم جھوٹے ہو تو اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی پہلی حالت پر لوٹا دے گا، یعنی گنجے نے بھی اس کی کوئی مدد نہ کی۔ پھر وہ اپنی پہلی صورت میں اس اندھے کے پاس آیا اور کہا کہ میں ایک مسکین آدمی ہوں، سفر کے تمام سامان ختم ہو چکے ہیں اور اللہ کے سوا کسی سے حاجت پوری ہونے کی توقع نہیں، میں تم سے اسی ذات کا واسطہ دے کر جس نے تمہیں تمہاری بینائی واپس دی ہے، ایک بکری مانگتا ہوں جس سے اپنے سفر کی ضروریات پوری کر سکوں۔ اس نے جواب دیا، واقعی میں اندھا تھا اور اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے فضل سے بینائی عطا فرمائی، اور واقعی میں فقیر و محتاج تھا اور اللہ تعالیٰ نے مجھے مالدار بنایا۔ تم جتنی بکریاں چاہو لے سکتے ہو، اللہ کی قسم جب تم اللہ کا واسطہ دیا تو جتنا بھی تمہارا جی چاہے لے لو، میں تمہیں ہرگز نہیں روک سکتا۔ فرشتے نے کہا، اب تم اپنا مال اپنے پاس رکھو، یہ تو صرف امتحان تھا اور اللہ تعالیٰ تم سے راضی اور خوش ہے اور تمہارے دونوں ساتھیوں سے ناراض ہے۔ تو دوستو،
انسان دیکھے کتنا خود غرض اور لالچی ہے کہ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا، اس کے باوجود بھی وہ اپنی اکڑ اور لالچ میں آ گئے اور انہوں نے کہا کہ یہ تو ہمیں وراثت میں ملا ہے، دادا کی جدی پشتی سے یہ ہمارے پاس مال ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا شکر اور برگزیدہ بندہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ جزاک اللہ۔